الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ ربیع الاول شریف کے مقدس ایام میں ایک محفل میلاد شریف کی طرف سفر جاری ہے، اور آج ہم سیرت طیبہ کا وہ پہلو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ نے خیال کیا کہ میں اپنے برکتوں والے فرزند ارجمند کو لے کر کے تو مکہ سے مدینہ طیبہ جاتی ہوں تاکہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری ہو جائے۔ یہ سفر جس میں رسول اللہ علیہ السلام تھے، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ ام ایمن بھی تھی، جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کرنے والی خواتین میں بھی شامل تھیں۔ یہ دراصل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ تو جس وقت یہ قافلہ مکہ سے مدینہ پہنچا، جس کا سابقہ نام یثرب تھا، بعد میں ہجرت کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو چینج کیا اور مدینہ طیبہ کہا، تو وہاں پر رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ والد گرامی کے مزار پر حاضری ہوئی، اور وہ جگہ آج مسجد نبوی میں شامل ہو چکی ہے، اور آپ کے والد گرامی کو جنت البقیع میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ تو بلکہ یہاں ایک دلچسپ بات جانیے کہ مدینہ کے قیام کے دوران رسول اللہ علیہ السلام نے بنو عدی قبیلے کا ایک سوئمنگ پول تھا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے اس سوئمنگ پول میں، اس تالاب میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، سوئمنگ سیکھی تھی۔ گویا سوئمنگ کرنا بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے جسم کو توانائی اور طاقت بھی ملتی ہے۔ اور پھر وہی قیام کے دوران رسول اللہ علیہ السلام فرماتے میں باہر آتا جاتا تو ایک یہودی مجھے بڑے غور سے دیکھتا تھا، اور ایک دن مجھے روک کے کہنے لگا کہ مسمک یا غلام، او لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ تو اس نے میری پشت پر مہر نبوت دیکھی، تو اس نے کہا یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ماموں کو اس نے بتایا کہ یہ ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، یہ امت کا آخری نبی ہے۔ بلکہ ایک اور واقعہ بھی آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ان کو جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص کبریٰ میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی عالم گھر آیا اور ام ایمن سے کہنے لگا کہ وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو بلکہ اس کے ساتھ ایک اس کا دوست بھی تھا، یعنی 2 لوگ تھے۔ تو انہوں نے ام ایمن سے کہا کہ وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جس وقت ام ایمن مجھے لے کے آئی، انہوں نے میرے وجود کو دیکھا، ان نشانیوں کو دیکھا جو ان کی کتابوں میں پائی جاتی تھی۔ یقیناً پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان میں رسول کریم علیہ السلام کی نبوت کی، رسالت کی علامات پائی جاتی تھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت نشانیاں دیکھی، میرے وجود کو دیکھا، تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ نبی ہیں، یہ امت کے آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب زیادہ قیام یہاں پر نہ کیا جائے، بلکہ واپس مکہ شریف جایا جائے۔ اور پھر آپ تقریباً 1 مہینے کے قیام کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن
یہ مختصر سا قافلہ جس وقت مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا اور ابوا کے مقام پر پہنچا تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے وصال کا وقت قریب آ گیا، اور جس وقت وصال کا وقت قریب آیا تو آپ بڑے پیار کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگ گئیں، اور پھر آپ نے ایک فی البدیع قصیدہ کہا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے قصیدہ بھی کہا، مصطفیٰ کی نعت بھی کہی۔ اور خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی نے وہ قصیدہ بیان بھی کیا، جس میں آپ نے فرمایا، اس قصیدے کا مفہوم یہ ہے، سیدہ فرماتی ہیں، اے میرے شہزادے، اے میرے فرزند، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے، اس لیے کہ تو ایک عظیم باپ کا فرزند ہے، وہ عظیم باپ جس کی حیات کے لیے، جس کی زندگی کے لیے 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا اور تیرے والد گرامی کو بچایا گیا۔ اے میرے فرزند، میں نے جو خواب دیکھے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب بطن آمنہ سلام اللہ علیہا میں تھے، اس وقت مسلسل خوابوں کا ایک سلسلہ ہے جو سیدہ کو مختلف خوشخبریاں سنائی گئیں، بشارتیں سنائی گئیں کہ اے سیدہ کائنات، تو آخری نبی کی ماں بننے جا رہی ہے، خاتم النبیین کی ماں بننے جا رہی ہیں، اور اس امت کے نبی اور رسول کی ماں بننے جا رہی ہیں۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس قصیدے میں اس بات کا ذکر کیا کہ اگر میرے خواب سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں تو میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتی ہوں، اللہ تجھے نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور 4 دانگ عالم تیری شہرت ہوگی اور لوگ تجھے پہچانیں گے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے قصیدے سے ایک بات تو رسول اللہ علیہ السلام کی فضیلت سیکھی جا سکتی ہے، اور دوسری یہ خواتین کے لیے جو سیرت کا پہلو اس میں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے شوہر کی تعریف کی کہ اے مصطفیٰ، آپ کا باپ عظمتوں والا تھا، رفتوں والا تھا، برکتوں والا تھا۔ تو بیویوں کے لیے یہاں سنت اور سیرت کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اچھی بیویاں وہ ہوں گی جو رسول کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی حیات کے مطابق اپنے شوہروں کی تعریف کریں گی، ان کی عظمتوں کو، ان کی رفتوں کو بیان کریں گی، اس لیے کہ سیدہ آمنہ نے بھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو بیان کیا۔ اور پھر ابوا ہی کے مقام پر سیدہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، 20 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ یوں لگتا ہے، دکھائی یہ دیتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا میں آمد کا مقصد، سیدہ سلام اللہ علیہا آمنہ کی دنیا میں آمد کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس دنیا میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اللہ رب العالمین رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں سیرت سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔